خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک سفر۔ یہ کہانی 5 دوستوں کی ہے جو ہمیشہ کی طرح چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں دور جانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک الگ مزاج تھا۔ عمران ہنس مکھ اور بے فکر، علی بہت سنجیدہ اور پراسرار، فرحان ہمیشہ جرأت کا مظاہرہ کرنے والا، سارا اور مریم دونوں بہادر لیکن حساس تھیں۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جھیل کے قریب کیمپنگ کے لیے جائیں گے۔ یہ جھیل شہر سے دور ایک گہرے جنگل کے بیچ میں چھپی ہوئی تھی، جسے لوگ اکثر ملکوتی جھیل کہتے تھے۔ یہ جھیل شہر سے دور تھی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک طویل راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ دوستوں نے کئی بار سنا تھا کہ اس جھیل کے قریب کچھ پراسرار واقعات پیش آتے ہیں، لیکن وہ اسے محض افواہیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ سب محض خیالات کی بازیگری ہے۔ جب وہ جھیل کے قریب پہنچے تو ایک پرانا اور ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا، جسے عبور کرتے ہوئے ان کے قدم ریت میں دفن ہو گئے۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر انہوں نے کیمپ لگایا۔ اس کے ارد گرد کے علاقے میں گھنے درخت تھے اور کچھ پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دوستوں نے جب کیمپ لگانے کی تیاری کی تو ایک درخت کے قریب کچھ پرانے نشان دیکھے، جیسے کوئی کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات کا وقت آیا اور دوست آگ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ہوا کی رفتار میں تبدیلی آئی اور درختوں کی ٹہنیاں کھڑکنے لگیں۔ ایک دوست عمران ہنستے ہوئے بولا، یہ سب بس خیالات کا کھیل ہے، کچھ نہیں۔ لیکن سارا نے کہا، کیا تم نے وہ سائے نہیں دیکھے؟ یہ سن کر سب نے نظریں گھما کر آس پاس دیکھا مگر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سب اپنے خیموں میں جانے لگے۔ علی نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو۔ علی، علی! یہ آواز بہت مدھم اور پراسرار تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس آواز کو نظر انداز کرتا رہا، مگر جب اس نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف اس کا وہم تھا، مگر جیسے ہی وہ واپس خیمے میں جا رہا تھا، ایک سایہ اس کے سامنے سے دوڑتا ہوا گزرا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور باقی دوستوں کو جگایا۔ سب دوست باہر نکل کر درختوں کے درمیان چلنے لگے۔ اچانک مریم نے ایک پرانا کھوکھلا درخت دیکھا جس کے نیچے ایک دروازہ تھا۔ دروازہ خود بخود کھل رہا تھا جیسے کسی نے اسے کھولا ہو۔ فرحان، جو ہمیشہ جرأت دکھاتا تھا، فوراً اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ باقی سب کچھ ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ اندر پہنچنے کے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہ سب ایک کمزور سی روشنی میں گھومتے ہوئے ایک پرانے مکان کے اندر پہنچے۔ یہ مکان ایک زمانے میں کسی غریب خاندان کا گھر رہا تھا، مگر اب یہ ویران اور تباہ حال ہو چکا تھا۔ دیواروں پر سیاہ دھبے تھے اور زمین پر پرانی چٹائیاں اور کمرے کی دراڑوں سے ٹوٹے ہوئے درخت کی جڑیں نکل رہی تھیں۔ سب دوست اندر جاتے ہی خوفزدہ ہو گئے۔ اچانک فرحان کی آواز آئی، کیا یہ تم سب نے سنا؟ وہ آواز بھی کچھ پراسرار تھی اور پھر ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ فرحان فوراً غائب ہو گیا۔ سب دوست اندر دوڑ کر پہنچے مگر وہ صرف ایک خون سے لت پت فرحان کی لاش پائی۔ اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے، جیسے کسی نے اسے زبردستی گھسیٹا ہو۔ باقی دوست خوف کے مارے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور جھیل کے کنارے سے گاڑیوں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ گاڑیاں تلاش کر ہی رہے تھے کہ عمران کی آواز آئی، میرے پیچھے کوئی ہے۔ یہ سن کر سب کی نظریں اس طرف مڑ گئیں مگر عمران نظر نہیں آیا۔ پھر کسی نے کہا، یہ سب کچھ تمہارے ذہن کا کھیل ہے، لیکن جب سب دوست گاڑیوں کے قریب پہنچے عمران غائب ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر اس کی تلاش کرتے رہے مگر عمران کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اگلے دن پولیس نے ان کی تلاش شروع کی مگر نہ عمران کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی وہ پراسرار مکان مل سکا۔ پھر چند دن بعد کچھ لوگ یہاں آئے۔ ان کے ساتھ بھی عجیب ہوا۔ وہ سب فوراً وہاں سے نکل گئے، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ اب وہاں جانا سب کے لیے منع ہے۔